تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جو لوگوں کو اس دن جمع کرنے والا ہے جس میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ کا اور فرمان ہے تم سب کی پیدائش اور مرنے کے بعد جلانا ایسا ہی ہے جیسے ایک جی کا۔ بے شک اللہ تعالی سننے والا دیکھنے والا ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ ایک اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، وہ باریک بھی باخبر ہے۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اس کے بندے اور رسول ہیں جو خوشخبری دینے والے، ڈرانے والے اور روشن چراغ ہیں۔ اللہ درود و سلام نازل فرمائے آپ پر، آپ کے آل و اصحاب پر، اور بہت زیادہ سلامتی نازل فرمائے۔ اما بعد، اللہ کے بندوں، آپ اللہ کا تقوی اختیار کریں اور اس سے ڈریں۔ اللہ کا فرمان ہے اور جان لیں کہ آپ اس سے ملاقات کرنے والے ہیں۔ دار بقا کے لیے عمل کریں اور اسے دار فنا پر ترجیح دیں۔ یہ فنا ہونے والی دنیا آپ کو دھوکہ میں نہ رکھے اور باقی رہنے والی آخرت سے غافل نہ کرے۔ مسلمانوں، قیامت کے عظیم مناظر اور ان غیبی امور میں سے جو شرعی نصوص میں وارد ہوئے ہیں ترازو ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قیامت کے دن ہم درمیان میں لا رکھیں گے ٹھیک ٹھیک توڑنے والی ترازو کو، پھر کسی پر کچھ بھی ظلم نہ کیا جائے گا، اور اگر ایک رائی کے دانے کے برابر بھی عمل ہوگا ہم اسے ضرور لا حاضر کریں گے، اور ہم کافی ہیں حساب کرنے والے۔ نیز اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور اس روز وزن بھی برحق ہے، پھر جس شخص کا پلہ بھاری ہوگا سو ایسے لوگ کامیاب ہوں گے، اور جس شخص کا پلہ ہلکا ہوگا سو یہ وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے اپنا نقصان کر لیا بسبب اس کے کہ ہماری آیتوں کے ساتھ ظلم کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اور فرمایا پھر جس کے پلے بھاری ہوں گے وہ تو دل پسند آرام کی زندگی میں ہوگا، اور جس کے پلے ہلکے ہوں گے اس کا ٹھکانہ ہاویہ ہے۔ تجھے کیا معلوم کہ وہ کیا ہے؟ وہ تند و تیز آگ ہے۔ یہ نصوص دلالت کرتی ہیں کہ ترازو باریک ہے، کم و بیشی نہیں کرتی ہے، اسی کے تول کی بنیاد پر لوگ ایک دوسرے سے ممتاز ہوں گے۔ چنانچہ کچھ کامران نجات یافتہ آسائش والی جنتوں میں ہوں گے، اور کچھ گھاٹا اٹھانے ہلاک ہونے والے جہنم والوں میں ہوں گے۔ بھائیو، جس ترازو کو قیامت کے دن نصب کیا جائے گا وہ حقیقی ترازو ہے جس کے دو پلڑے ہوں گے، اور وہ کتنی بڑی ہوگی اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا ہے۔ شرعی نصوص اس بات پر دال ہیں کہ جو چیز اس سے تولی جائے گی وہ بندوں کے اعمال، اسی طرح خود بندے اور ان کے اعمال کے صحیفے ہیں۔ اعمال کے تولے جانے کی دلیلوں میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، دو کلمے ایسے ہیں جو رحمان کے نزدیک محبوب، زبان پر ہلکے اور ترازو میں بھاری ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اور بندے خود قیامت کے دن تولے جائیں گے اور اپنے ایمان کی بقدر یا تو بھاری ہوں گے یا ہلکی۔ اس کی دلیلوں میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، بے شک قیامت کے دن بھاری بھرکم موٹے آدمی کو لایا جائے گا، اللہ کے نزدیک اس کا وزن ایک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہوگا۔ اس کے بالمقابل میرے بھائیوں، کمزور ساخت مضبوط ایمان والے آدمی کو لایا جائے گا اور اس کا وزن پہاڑوں پر بھاری ہوگا۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ان کی دو پنڈلیاں پتلی تھیں تو ہوا انہیں گرانے لگی، لوگ ان پر ہنس پڑے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم کس چیز پر ہنس رہے ہو؟ انہوں نے کہا اے اللہ کے نبی، ان کی دو پتلی پنڈلیوں پر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یقیناً وہ دونوں ترازو میں احد پہاڑ سے بھی زیادہ بھاری ہیں، اور بندوں کے اعمال کے صحیفے بھی تولے جائیں گے۔ اس کی دلیلوں میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن میری امت کے ایک شخص کو چھانٹ کر نکالے گا اور سارے لوگوں کے سامنے لائے گا، اور اس کے سامنے اس کے گناہوں کے 99 دفتر پھیلائے جائیں گے، ہر دفتر تا حد نگاہ ہوگا۔ پھر اللہ عز و جل پوچھے گا کیا تم اس میں سے کسی چیز کا انکار کرتے ہو؟ کیا تم پر میرے محافظ کاتبوں نے ظلم کیا ہے؟ وہ کہے گا نہیں اے میرے رب۔ پھر اللہ کہے گا کیا تیرے پاس کوئی عذر ہے؟ تو وہ کہے گا
نہیں اے میرے رب، اللہ کہے گا کوئی بات نہیں، تیری ایک نیکی میرے پاس ہے، آج کے دن تجھ پر کوئی ظلم و زیادتی نہ ہوگی۔ پھر ایک پرچہ نکالا جائے گا جس پر اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ لکھا ہوگا۔ اللہ فرمائے گا جاؤ اپنا وزن دیکھو۔ وہ کہے گا اے میرے رب، ان دفتروں کے سامنے یہ پرچہ کیا حیثیت رکھتا ہے؟ اللہ فرمائے گا تمہارے ساتھ زیادتی نہ ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر وہ تمام دفتر ایک پرڑے میں رکھ دیے جائیں گے اور وہ پرچہ دوسرے پرڑے میں، پھر وہ سارے دفتر ہلکے پڑ جائیں گے اور یہ پرچہ بھاری ہوگا۔ اور سچی بات یہ ہے کہ اللہ کے نام کے ساتھ جب کوئی چیز تولی جائے گی تو وہ چیز اس سے بھاری ثابت نہیں ہو سکتی۔ اللہ کے بندو، جب ہم اس ترازو کے عظیم حقائق سے واقف ہو گئے ہیں تو کیا ہم اپنے نفسوں کے ساتھ کچھ لمحے کے لیے نہ رکے کہ ہم ان اعمال کا جائزہ لیں جو ہماری ترازوؤں میں تولے جائیں گے؟ کیا ہمیں یقین ہے کہ ہمارا خیر و شر اور ہمارے نیک اور برے اعمال سب کے سب باریک عظیم ترازو میں رکھے جائیں گے؟ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں تم اپنے آپ کا محاسبہ کرو قبل اس کے کہ تمہارا محاسبہ کیا جائے، اور اپنے آپ کو تولو قبل اس کے کہ تمہیں تولا جائے۔ بے شک کل تمہارے لیے حساب میں زیادہ ہلکا ہے کہ آج تم اپنے آپ کا محاسبہ کرو اور سب سے بڑی پیشی کے لیے اپنے آپ کو سنوار لو۔ اس دن تم سب سامنے پیش کیے جاؤ گے، تمہارا کوئی بھید پوشیدہ نہ رہے گا۔ ابو الاحوص رحمہ اللہ کہتے ہیں کیا تمہیں معلوم ہے کہ کس چیز سے ڈرا جائے؟ جب کسی بندے کا پلڑا بھاری ہوگا تو اس کا نام اس مجمع میں پکارا جائے گا جس میں اگلے اور پچھلے لوگ اکٹھا ہوں گے، سنو فلاں کا بیٹا فلاں ایسی سعادت سے شاد کام ہوا ہے کہ اس کے بعد وہ کبھی بھی بدبخت نہیں ہوگا۔ اور جب اس کا پلڑا ہلکا ہوگا تو مخلوقات کے سامنے اس کا نام پکارا جائے گا، سنو فلاں کا بیٹا فلاں شخص ایسا بدبخت ہوا کہ اس کے بعد اسے کبھی بھی سعادت حاصل نہیں ہوگی۔ بھائیوں، آدمی اپنے ایمان، صالحیت، تقوی، اپنے اعمال اور دل میں راسخ یقین کی بدولت ایک عظیم اور باوقار مقام و مرتبہ تک پہنچ سکتا ہے، یہاں تک کہ وہ ایک امت کے برابر آدمی بن جاتا ہے اور اس کا وزن ایک امت کے وزن پر بھاری پڑتا ہے۔ بے شک امت مسلمہ کا اپنا وزن، اپنی قدر و قیمت اور اپنا مقام ہے، اور اس کے عظیم سپوتوں میں سے کچھ ایسے ہیں جن کا وزن ایک امت پر بھاری ہے۔ یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں جن کے بارے میں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اگر ابو بکر کا ایمان اور لوگوں کا ایمان تولا جائے تو ابو بکر کا ایمان بھاری ہوگا۔ بے شک وہ ایک امت کے برابر انسان تھے، وہ مشکلات کے وقت مردوں کے مقام پر کھڑے رہے، اللہ نے ان کے ذریعے دین کو غالب کیا، اس کی مدد کی اور اسے راسخ کیا۔ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد صحابہ میں کھڑے ہو کر خطبہ دیا جس میں انہوں نے فرمایا تم میں سے جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا وہ محمد مر چکے ہیں، اور تم میں سے جو اللہ کی عبادت کیا کرتا تھا تو وہ اللہ زندہ ہے، کبھی نہیں مرے گا۔ یہاں تک کہ امت اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موت سے شدت غم و مصیبت سے دوچار ہونے کے بعد اپنی عقل و شعور کی طرف لوٹ آئی، سو اللہ ابو بکر سے راضی ہو اور انہیں راضی کرے۔ اس طرح اسلام بندے کو میزان حق پر تولتا ہے اس کے اس خالص جوہر کے بموجب جو اس کے اس عقیدہ، اصول، اقدار اور اخلاق کی بلندی کی وجہ سے بلند ہوتا ہے۔ انسان کی آزادی اپنے رب کے لیے اس کی کمال بندگی میں ہے، اور دوسروں پر اس کی فضیلت کی بنیاد یقیناً تقوی، ایمان اور نیک عمل ہے۔ اللہ کا فرمان ہے یقیناً جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے ان کا رب ان کو ان کے ایمان کے سبب ان کے مقصد تک پہنچا دے گا، نعمت کے باغوں میں جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی۔ اے اللہ تو نیکیوں سے ہمارے پردے کو بھاری کر اور ہمیں بھلائیوں میں جلدی کرنے والوں میں سے بنا دے۔ میں اللہ سے اپنے لیے، آپ کے لیے اور تمام مسلمانوں مردوں اور عورتوں کے لیے مغفرت طلب کرتا ہوں۔ ہر طرح کی تعریف اللہ کے لیے ہے اور وہ کافی ہے۔ درود و سلام نازل ہو نبی مصطفیٰ پر، ان کے آل و اصحاب پر اور ان کے طریقے پر چلنے والوں اور ان کی پیروی کرنے والوں پر۔ اما بعد، ہم میں سے ہر ایک کو چاہیے کہ اس بات کا حریص بنے کہ قیامت کے دن اس کی ترازو بھاری ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو سونے کے لیے بستر پر جاتے تو یہ دعا کرتے، اللہ کے نام سے میں نے اپنا پہلو رکھ دیا، اے اللہ میرے گناہ
बख्श दे, मेरे शैतान को रुसवा कर दे, मेरे नफ्स को आग से आजाद कर दे और मुझे आला व अफदल मजलिस वालों में बना दे। ये दुआ बाद उलमा के कौल के मुताबिक उन अदीम तरीन दुआओं में से है जो दुनिया और आखिरत की भलाई समोए हुई है। इसलिए जब जब सोने का इरादा किया जाए इसकी जरूर पाबंदी किया जाए। इसी तरह बंदे को चाहिए कि वो उन अमाल का हरीस बने जिनसे उसकी तराजू वजनी हो और उसका पलड़ा भारी हो। उन अमाल में से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान में वारिद ये अमल है, क़यामत के दिन मोमिन की तराजू में हुस्न अखलाक से ज्यादा कोई भी चीज भारी नहीं है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान भी है, दो कलिमे ऐसे हैं जो रहमान के नजदीक महबूब, जबान पर हल्के और मीजान में भारी हैं, सुबहानल्लाहि व बिहम्दी सुबहानल्लाहिल अज़ीम। नीज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्हम्दुलिल्लाह तराजू को भर देता है। ये हदीसें दिलालत करती हैं कि कुछ नेक अमाल और ताअतें हैं जो क़यामत के दिन बंदे की तराजू को भारी करेंगी। उन अमाल में सबसे अज़ीम कलिमे तौहीद शहादा अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह है, जैसा कि पर्चा वाली मशहूर हदीस में आया है। भाइयों, आप अल्लाह के अहकाम की पाबंदी करें, उसकी रजामंदी के मुताबिक अमल करें और भलाई करें, उसके नताइज पाएंगे। सलमान फारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, वो कहते हैं नमाज एक पैमाना है, जो पूरा पूरा नापेगा उसे पूरा पूरा दिया जाएगा और जो कमी करेगा तो तुम्हें मालूम ही है कि अल्लाह ताला ने नाप तोल में कमी करने वालों के बारे में क्या फरमाया है। मुसलमानों, मीजान पर ईमान के मुतअद्दिद समरात हैं, उनमें से है लोगों पर हुज्जत कायम करना, अल्लाह ताला के अदल इंसाफ को जाहिर करना और एक ही अल्लाह ताला जर्रा बराबर भी जुल्म नहीं करता है। उन समरात में से कामयाब होने वालों की आंखों को जन्नत में दाखिल होने से पहले फौरी खुशखबरियों के दीदार के वक्त ठंडक पहुंचना है। इसी तरह उन समरात में से दुनिया में मजलूम को पहुंचने वाले गम व तकलीफ को हल्का करना है कि अल्लाह क़यामत के दिन उसके लिए उस शख्स से बदला लेगा जिसने उस पर जुल्म किया है, उससे उसके दिल को इत्मीनान, खुशी और ज़हनी सुकून हासिल होगा। और उन समरात में से बंदे के अल्लाह के दीन पर साबित कदम रहना है, क्योंकि उसे मालूम है कि क़यामत के दिन उसे हिसाब और बदले के लिए रोका जाएगा। ये चीज उसे मखलूक़ात के रब से डरने, भलाइयों में जल्दी करने, गुनाहों और तन्हाइयों की नाफरमानी को छोड़ने पर आमादा करेगी। सुने अल्लाह के बंदो, आप दुरूद व सलाम पढ़े अल्लाह के सबसे बेहतर और चुनिंदा मखलूक पर, जैसा कि आपको आपके रब ताला ने हुक्म दिया है। अल्लाह का फरमान है, बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते इस नबी पर दुरूद भेजते हैं। ऐ ईमान वालो, तुम भी उन पर दुरूद भेजो और खूब सलाम भी पढ़ते रहा करो। ऐ अल्लाह दुरूद नाजिल फरमा मोहम्मद पर, आले मोहम्मद पर, उनकी बीवी उम्महातुल मुमिनीन पर और तमाम सहाबा पर। ऐ अल्लाह इस्लाम और मुसलमानों को गलबा अता फरमा और कुफ्र और काफिरों को रुसवा कर। ऐ अल्लाह उसकी मदद कर जो तेरे दीन, तेरी किताब और तेरे नबी की सुन्नत की मदद करे। ऐ अल्लाह हमारे कमजोर भाइयों, तेरी राह में जिहाद करने वालों, सरहदों पर तैनात सिपाहियों और हुदूद के मुहाफिजों की मदद कर। ऐ अल्लाह तू उनका मुईन, मददगार और हामी और नासिर हो जा। ऐ अल्लाह तू दीन के दुश्मनों को पकड़, वो यकीनन तुझे आजिज नहीं कर सकते। ऐ अल्लाह तू उनकी इज्तिमाइयत को बिखेर दे और उनके शिराजा को मुंतशिर कर दे। ऐ अल्लाह इस मुल्क और मुसलमानों के बाकी मुल्कों को अमन, इत्मीनान, खुशहाली और कुशादगी का गहवारा बना। ऐ अल्लाह हमें वतनों और घरों में अमन से नवाज और सरबराहों और हुक्मरानों की इस्लाह कर। ऐ अल्लाह हमारे सरबराह को उन अक़वाल व अफ़आल की तौफ़ीक़ दे जो तुझे पसंद हो और जिनसे तू राज़ी हो। ऐ अल्लाह उन्हें और उनके वलीअहद को अपनी हिदायत, अपनी खुशनुदी के लिए काम करने की तौफ़ीक़ दे। ऐ अल्लाह हम तुझसे भले काम करने और बुरे काम छोड़ने का सवाल करते हैं। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।